بس بہت ہو گیا، دہشت گردی کا سر کچلنا ہوگا۔ ملک میں آگ اور پانی کا کھیل زیادہ نہیں چل سکتا۔ وقت آ گیا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف ٹھوس فیصلے کریں۔ دوستما دشمن دہشت گردوں کو تحفظ دے رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی وفاقی کابینہ اجلاس میں گفتگو۔ کہا، خوارج ہمسایہ ملک سے آ کر یہاں پر فتنہ پھیلاتے ہیں، انہیں ایسا کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دیں گے۔ لیفٹیننٹ کرنل جنید طارق نے فتنہ الخوارج کے 19 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا۔ شہید نے بہادری اور شجاعت کی نئی تاریخ رقم کری۔ سپہ سالار کے ہمراہ شہداء کی نماز جنازہ میں شرکت کی۔ شہداء کے اہل خانہ نے کہا کہ ملک کی خاطر ہر قربانی دینے کو تیار ہے۔ آئندہ نسلوں کے لیے مسلح افواج کے جوان مادر وطن پر قربان ہو رہے ہیں۔ امریکہ نے غزہ کی جنگ ختم کرا دی ہے اور مشرق وسطی میں تاریخی امن معاہدہ طے پا چکا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کابینہ اجلاس سے خطاب۔ کہا کہ ہم پیر یا منگل تک تمام اسرائیلی قیدیوں کی رہائی یقینی بنا دیں گے۔ میں خود مصر جا رہا ہوں جہاں جنگ بندی معاہدے پر باضابطہ دستخط ہوں گے۔ ایران پر حملہ غزہ تنازع کو ختم کرنے کے لیے اہم تھا۔ قطر، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، ترکیہ، مصر، انڈونیشیا نے امن کی راہ ہموار کی۔ انہوں نے کہا کہ ایران اب امن چاہتا ہے جو ایک مثبت پیش رفت ہے۔ ہم ایران کے ساتھ مل کر خطے میں امن قائم رکھنے کے لیے کام کریں گے۔ غزہ میں مستقل جنگ بندی کی راہ ہموار۔ حماس اور اسرائیل نے امن معاہدے کے پہلے مرحلے پر دستخط کر دیے۔ معاہدے کے تحت تمام یرغمالیوں کی جلد رہائی عمل میں لائی جائے گی، جبکہ اسرائیل اپنی فوج کا متفقہ لائن پر انخلا کرے گا۔ غزہ میں جنگ بندی کا باقاعدہ اعلان ہوگا۔ تفصیلات آئندہ چند روز میں سامنے لائی جائیں گی۔ امریکی میڈیا کے مطابق امن معاہدے کے تحت ممکنہ طور پر ہفتہ یا اتوار کو اسرائیلی یرغمالیوں اور فلسطینی قیدیوں کا تبادلہ شروع ہو جائے گا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس نے غزہ معاہدے کو خوشائند قرار دیتے ہوئے کہا کہ غزہ میں فوری طور پر امداد کی فراہمی شروع ہونی چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا غزہ جنگ بندی معاہدے کا خیر مقدم۔ حماس سے تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ معاہدہ طے پا گیا ہے، جس کے تحت غزہ پر جنگ کا خاتمہ، اسرائیلی فوج کا انخلا، امداد کی فراہمی اور قیدیوں کے تبادلے کی شقیں شامل ہیں۔ 20 یرغمالیوں کے بدلے 2000 فلسطینی قیدیوں کی رہائی ہوگی۔ حماس سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سمیت دیگر ضامن قوتوں سے مطالبہ کیا ہے کہ اسرائیل کو معاہدے کے نکات پر عمل درآمد کا پابند کیا جائے۔ عوام کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی اور ہم اس عہد کے پابند رہیں گے۔ حکومتی وفد کی صدر مملکت آصف علی زرداری سے ملاقات میں بڑی پیش رفت۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں لفظی گولہ باری تھم گئی۔ کشیدگی کو آہستہ آہستہ کم کرنے کا فیصلہ۔ قومی اسمبلی اور سینیٹ کے اجلاس بھی شروع۔ ذرائع کے مطابق صدر مملکت نے حکومتی وفد کے سامنے پیپلز پارٹی کے تحفظات رکھے اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی بیان بازی روکنے کا مطالبہ کیا۔ حکومتی وفد کی پیپلز پارٹی تحفظات کو دور کرنے کی یقین دہانی۔ کہا، پیپلز پارٹی انتہائی اہم اتحادی ہے۔ حکومت پیپلز پارٹی کی تجاویز کو سنجیدگی سے لیتی ہے۔ کشیدگی میں کمی کے لیے وزیر داخلہ محسن نقوی نے اہم کردار ادا کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کو ٹیلی فون، سیاسی صورتحال، سیلاب اور خارجہ پالیسی پر بات چیت کی۔ دہشت گردی کی سہولت کاری کے لیے سہیل آفریدی کو لایا گیا۔ جیل میں بیٹھا شخص دہشت گردوں کا چیف اسپانسر ہے۔ ملک میں عدم استحکام پیدا کرنے والے عناصر کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا طارق اسلام آباد میں پریس کانفرنس کا لندن کی عدالت کا فیصلہ پی ٹی آئی کی شکست ہے۔ پی ٹی آئی کا ٹولہ دہشت گردوں کا سہولت کار ہے۔ اختیار ولی خان بولے کہ ریاست مخالف بیانیہ بانی پی ٹی آئی کا ایجنڈا ہے۔ علی امین 2 عورتوں کی لڑائی میں بلی کا بکرا بنے۔ گنڈا پور کے بعد اگلی باری بیرسٹر گوہر کی ہے۔ اور توانائی کے شعبے میں نیا سورج طلوع۔ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان معاشی تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے ایک اہم پیش رفت۔ سعودی سرمایہ کار شہزادہ منصور بن محمد آل سعود نے کے الیکٹرک میں اکثریتی حصص حاصل کرنے کے لیے تاریخی معاہدے پر دستخط کر دیے۔ شہریار چشتی نے کے الیکٹرک کے اپنے ہولڈنگز میں اکثریتی حصص کی فروخت کے لیے مفاہمت کی ایک یادداشت پر دستخط کر دیے۔ تاریخی معاہدہ پاکستان کے پاور سیکٹر میں اب تک کی سب سے بڑی سعودی سرمایہ کاری کی نمائندگی کرتا ہے۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں۔ مزید باخبر رہنے کے لیے وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ bolnews.com۔ دیکھتے رہیے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔